السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ سامعین محترم، اس وقت اہل ایمان ساری دنیا میں بہت ہی عجیب حالات سے گزر رہے ہیں۔ دنیا کے ہر خطے میں خوف، پریشانی اور ہر طرح کے مسائل سے دوچار ہیں۔ کہیں جنگیں لاد دی گئی ہیں، کہیں معاشی طور پہ کمزور کیا جا رہا ہے، کہیں ظالموں کو مسلمانوں پہ مسلط کر دیا گیا ہے۔ اب اس وقت دنیا کے کسی بھی خطے میں دیکھ لیں، مسلمان پریشان ہیں، فکر مند ہیں، اور یہ پورا رمضان مسلمانوں کو پریشانی میں گزرا ہے۔ ہر روز اموات کی خبر، ہر روز شہداء کی خبریں، دواخانوں پر حملے آپ نے سنے ہوں گے۔ ان حالات میں ہم رمضان کے اس آخری منزل پہ پہنچ گئے۔ آپ ذرا غور کریں کہ حالات ایسے کیوں ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو غالب کیے تھے اور جو مستحکم بنیادیں فراہم کی تھی اللہ کے نبی نے، اور جو دو انعامات اپنی امت کو عطا کیے تھے اللہ کے نبی نے، قرآن اور آپ کی سنت، ان دونوں کو چھپتے رہے جہاں تک مسلمان دنیا میں پھیل گئے۔ ایسے پھیلے کہ 1000 سال تک مسلمانوں کا طوطی بولتا تھا، ساری دنیا کے امام تھے۔ اچانک پھر گراوٹ ہو گئی، مسلمانوں کے اندر تغیر پیدا ہو گیا، اور آہستہ آہستہ اس مقام پہ آج ہم پہنچے ہیں کہ صبح خوف، شام خوف میں زندگی گزر رہی ہے۔ حضرت گرامی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی، ذرا غور کریں کہ وہ شاہانہ انداز مسلمانوں کا جو ساری دنیا پر 1000 سال تک چھائے رہے، ساری دنیا کے امام بنے رہے، میدان علم کے امام، تحقیق اور ایجاد کے امام، اخلاق و کردار کے امام، ہر چیز کے امام تھے مسلمان۔ دنیا دیکھتی تھی ان کی طرف اپنی ہدایت کے لیے، اپنی زندگی کو کس طرح چلانا، اس کے لیے دنیا دیکھتی تھی۔ لیکن آج ہم ایسے بکھر گئے ہیں کہ ہمارا کوئی پرسان حال ہی نہیں۔ تو یہ تغیر امامت سے لے کے غلامی کے تحت سرا تک جو ہم آج پہنچے اور مزید دیتے چلے جا رہے ہیں، اگر اس کو ایک جملے میں اگر کہا جائے، اس کی وجہ تو ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ ہم ہر آدمی مسلمانوں کا قرآن سے غافل ہے، غفلت برتتا ہے۔ جس قرآن کو اللہ نے یہ کہہ کے نازل کیا کہ مسلمان تم اس قرآن کے وارث ہو، قرآن کے وارث ہونے کے باوجود ہم اس قرآن سے کوئی ناطہ نہیں جوڑے ہوئے،
قرآن سے کوئی ہمارا ربط نہیں ہے، نہ تلاوت میں ربط ہے، نہ عمل میں ربط ہے، نہ غور و فکر میں کوئی ہمارا مقام ہے، کہیں بھی ہمارا قرآن سے ربط دکھائی نہیں دیتا۔ خال ایک دو چار آدمی کبھی کبھی قرآن پڑھ کے تلاوت یعنی قرأت کا کام انجام دیتے ہیں بس، اور کتاب کو لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن نے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اہل ایمان کے حوالے کیا اور کہا کہ قرآن کو لو اور دنیا کے امام بن جاؤ، اور ہم اس قرآن کو رکھتے ہوئے آج دنیا میں غلام بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس اس قرآن کے سلسلے میں طرح طرح کی باتیں مشہور کر دی گئی ہیں کہ اس قرآن کو ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے ہیں، عام لوگ پڑھ نہیں سکتے ہیں، اس طرح کی باتیں جس سے اور مزید مسلمان قرآن سے دور ہوتے چلے گئے۔ حضرت گرامی، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کا کیا تعارف کرایا ہے، کیا بتایا ہے اس قرآن کے سلسلے میں، پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ اس کے حقوق کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد خود بخود بات میری موضوع کی آ جاتی ہے کہ ان حقوق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے یا ان حقوق کو ادا کرنے میں جو ہم غفلت کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم اس حال پہ پہنچ گئے ہیں، اس کے نتیجے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بات یہ فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَلَسَوْفَ تُفْعَلُونَ۔ ایسی شاندار آیت ہے، وَإِنَّهُ یہ قرآن مجید ذکر لَكَ، اے نبی آپ کے لیے باعث شرف ہے، قرآن شرف کی کتاب ہے، قرآن انسانوں کو بلندیوں پہ پہنچانے والی، عزت و وقار دینے والی کتاب ہے، اور آپ کے لیے یہ شرف کی کتاب ہے، آپ ہی کے لیے نہیں بلکہ ولی قومک، آپ کے قوم کے لیے بھی شرف کی بات ہے۔ یہ قرآن یہ کوئی طوطے کی طرح پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، یہ تم کو شرف بخشنے والی ہے، دنیا میں عزت بخشنے والی ہے، عظیم مقام پہ تم کو رکھنے اور پہنچانے والی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت کے آخری ٹکڑے میں ایسی بات کہی دی اللہ تعالیٰ نے کہ آدمی وہ پڑھ کے تھر تھر کانپنے لگے۔ جب تم کو شرف بخشا گیا ہے، یہ قرآن کا وارث بنایا گیا ہے، تو یوں ہی چھوڑ دیا نہیں جائے گا کہ کھاؤ پیو مزے کرو اور اپنے میرے پاس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا سوف تسألون، اس کے بارے میں تم سے جواب دہی ہوگی، میں پوچھوں گا کہ اس قرآن کے ذریعے سے میں نے جو تم کو شرف دیا ہے تم نے زندگی کیسے گزاری، تم امامت کی زندگی گزار کے آئے یا غلامی کی زندگی گزار کے آئے، تم مجھے خوش کرنے والی زندگی گزار کے آئے، مجھے ناراض کرنے والی زندگی گزار کے آئے۔ اس قرآن میں تم نے کیا حق ادا کیا، تمہاری زندگی میں اس کا کیا حق تھا، اس کی تلاوت میں کیا تمہارا حق تھا، اس کے عمل کرنے میں تم کہاں تک آگے رہے، اس کے پیغام کو لوگوں تک کہاں تم نے پہنچایا، اس کے قانون کے بارے میں تم نے کیا کیا کہ اس کو نافذ کیا۔ وَلَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ شرف ایسا ہی نہیں ہے، ہم کسی کو بھی دے سکتے تھے، لیکن صرف مسلمان کو یہ شرف کیوں بخشے کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنا دیا، ہم یہ بارے میں ضرور پوچھیں گے۔ یہ تصور مسلمانوں کا ہونا چاہیے، خالی قرآن پڑھ لیے چلے گئے نہیں، یہ قرآن ہم کو شرف عطا کیا ہے، امت خیر بنایا ہے، امام امت بنایا ہے، قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت والی امت بنایا ہے۔ یہ قرآن
اس عظیم منصب پہ ہم کو فائز کیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھنے والا ہے کہ ظالم تو نے اس کتاب کا کیا حق ادا کیا؟ صرف رمضان میں ایک دفعہ تو نے قرآن پڑھ لی، وہ بھی طوطے کی طرح بس رکھ دیا اور کچھ نہیں کیا۔ تیری زندگی میں قرآن کیسے آئی؟ اس قرآن تمہاری زندگی اس قرآن کا پڑھتاؤ بنی، اس قرآن کے اخلاق تمہارے اخلاق بنے، اس قرآن کے کردار تمہارے کردار بنے، اس قرآن کی معاشرت تمہاری معاشرت بنی، اس قرآن کی تجارت تمہاری تجارت بنی، اس قرآن کی سیاست تمہاری سیاست بنی، اس قرآن کی عدالت تمہاری عدالت بنی۔ بتاؤ، اللہ کے نبی اور صحابہ کی زندگی میں ان کی عدالت قرآن کی عدالت تھی، ان کی سیاست قرآن کی سیاست تھی، ان کی معاشرت قرآن کی معاشرت تھی، ان کی تجارت قرآن کی تجارت تھی، ان کے تعلقات قرآن کے تعلقات تھے، ان کے اخلاق قرآن کے اخلاق تھے۔ آج ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہی مسلمان ہے، اسی مسلمان ہونے والوں کا ایک حصہ ہے ہم، جن پہ قرآن کو نازل کیا گیا تھا، لیکن ہمارا یہ حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ربوبیت سے قرآن مجید کے نزول کو جوڑا ہے۔ صفت ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ رب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی تمام ضرورتوں کو جاننے والا، ہر ضرورت کو جان کے اسے پورا کرنے والا وہ رب ہوتا ہے۔ آدمی کی اپنی ضرورتیں جو وہ جانتا ہے، آدمی کی جو ضرورتیں وہ جو نہیں جانتا، تمام ضرورتوں کو وہ جان کے پورا کرنے والا ہے رب، اسے رب کہتے ہیں۔ اب ہم کو کچھ چیزیں ایسی ہیں معلوم ہو جاتی ہیں کہ ہماری ضرورت ہے، لیکن لاکھوں ضرورتیں ایسی ہیں جو جسم کے اندر ہم کو معلوم نہیں ہے۔ کتنی سوڈیم چاہیے ہم کو معلوم نہیں ہے، جسم میں کتنی پوٹیشیم چاہیے ہم کو معلوم نہیں ہے، جسم میں کتنی شوگر ہونا ہے ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن وہ جانتا ہے، سب کچھ دیتے چلے جا رہا ہے۔ یہ رب ہوتا ہے۔ وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے سینے میں دودھ بھیج دیتا ہے کہ اس کی غذا کا انتظام ہو جائے۔ یہ چل پھر نہیں سکتا، رینگ بھی نہیں سکتا، صرف رونے کے سوا کوئی کام نہیں کر سکتا، اس کو وہیں پہ موجود ہونا چاہیے کھانا، صرف تھوڑا سا روتے ہی ماں موجود ہوتی ہے، اسے دودھ پلا دیتی ہے۔ یہ رب ہے۔ اس ربوبیت سے اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا، اے انسانوں میں تمہارا رب ہوں، تمہاری ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہوں۔ وہ ضرورتیں تم جانتے ہو اور وہ ضرورتیں تم جانتے نہیں ہو، ان تمام ضرورتوں کو میں پورا کرنے والا ہوں۔ وہ رب ہوں اور میں نے یہ کلام تم کو نازل کیا ہے، اور کئی مقامات پہ اس کلام کے نزول کو اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کی صفت سے جوڑ دیا ہے۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے انسانوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے۔ وہ رب تمہاری ہر چیز کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، اور یہ بھی انتہائی اہم ترین ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں تمہارے لیے حوالے کر رہا ہوں، یہ آ گئی ہے قرآن تمہارے پاس ایک نصیحت بن کے۔ موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دل کے جتنے امراض ہیں، تمہارے دل میں جو نفرتیں بھری ہوئی ہیں، تمہارے دل میں جو تنگنائیاں ہیں، تمہارے دل میں جو تاریکیاں ہیں، جس کی وجہ سے تمہارے معاشرے میں جو اظہار ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے دشمنی، ایک دوسرے سے نفرت، یہ تمام بری باتوں کا اس میں علاج ہے۔ تمہارے دلوں کا علاج کرنے والی یہ کتاب ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کے لیے رحمت اور ہدایت ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ،
فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ عظیم کتاب جو اس نے نازل کی ہے، یہ کیوں نازل، کیسے نازل کی؟ اس کا عین فضل ہے، اس کی صفت رحمت ہے کہ اس نے کتاب نازل کی۔ تم پہ بوجھ لانا نہیں چاہتا، وہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ رحمت والا ہے، اس لیے کتاب اس نے تم کو نازل کی۔ تم کو اٹھا کے عظیم منصب پہ لانا چاہتا ہے، امام امت بنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے تم کو یہ کتاب نازل دی ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ کتاب ایسی ہے جس کے دیے جانے پہ آدمی کو خوشی منانی چاہیے۔ تم نادان انسان ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوشی مناتے ہو، بچے کی بسم اللہ پہ خوشی مناتے ہو، رشتہ طے ہو گیا تو خوشی مناتے ہو، بچہ کامیاب ہو گیا تو خوشی مناتے ہو۔ یہ وہ عظیم ترین نعمت جو ہم نے تم کو دی ہے، یہ ایک وجہ ہے جس پہ تم کو خوشی منانی چاہیے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جشن مناؤ، پورے انسانوں جشن مناؤ۔ یہ عرش والے کا کلام تم کو دیا گیا ہے، یہ معمولی بات ہے۔ یہ ایک وجہ اگر انسان خوشی منا سکتا ہے تو یہ تم نے گھر بنا لیا، شاندار گھر، اور اپنے دوست احباب کو بتا دیا کہ دیکھو میرا گھر، سینہ بڑھ گیا، تم نے لاکھوں روپے کما لیے، بینک بیلنس بنا لیا، تم نے تجارت ترقی کر لی، تم نے کیا کیا؟ اس کتاب کے سامنے سب پیش ہے۔ وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو دنیا والے جمع کرتے ہیں۔ پورے دنیا میں جو لوگ دو کرتے میں جو چیز جمع کرتے ہیں، ان تمام سے جو بہتر چیز قرآن مجید ہے۔ ہم نے مسلمانوں اس کو تمہارا وارث بنا دیا ہے، اس کا تم کو وارث بنا دیا ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ تمہارے بینک بیلنس ہے اس کے سامنے، تمہارے کئی منزلہ عمارتیں بیکار ہیں، تمہارے سونے چاندی کے ڈھیر بیکار ہیں، سب کچھ بیکار ہے۔ هو خیر مما یجمعون، انسان اپنی زندگی میں جو بھی کماتا ہے ان تمام سے بہتر ہے۔ یہ اس کا تعارف ہے قرآن مجید کا۔ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تمہارے پاس، اس قرآن کو لپیٹ کے رکھ دی ہوئے وہاں پر، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں تمہارے دلوں کی شفا کے طور پر نازل کیا ہوں، میں اپنے فضل اور رحمت سے اسے نازل کیا ہوں، اور اس پہ تم کو جشن منانا چاہیے۔ اور تمہارا حال یہ ہے کہ جشن کے بجائے جب کوئی مرتا ہے تو کھول کے پڑھ لیتے، آنکھوں میں آنسو لے ہوئے کہ بھائی یہ مر رہا، ذرا آسانی سے جان نکلنا۔ ارے یہ جشن منانے والی کتاب ہے کہ اس نے تم کو امام بنایا، اس نے تم کو سیدھی راہ بتائی۔ ایک اور جگہ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اپنی صفت ربوبیت سے جوڑ دیا ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے انسانوں تمہارے رب کی طرف سے برہان، ایک دلیل آ گئی ہے، دلیل روشن آ گئی ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تم دلیل والے ہو، تم کو تمہارے رب نے دلیل دے دی ہے، اپنی صفت ربوبیت سے جوڑ دیا ہے۔ وہ رب جو تمہاری ہر ضرورت کو پوری کر رہا، یہ ضرورت بھی پوری کر رہا ہے۔ برہان، تمہارے پاس برہان موجود ہے، ایک دلیل موجود ہے۔ اس دلیل کے مقابلے میں تم دنیا کے سامنے نیچے گر نہیں سکتے۔ اس دلیل کی بنیاد پہ تم ہر ایک پہ حاوی ہوتے ہو۔ دنیا میں لوگ دلیل کمزور ہوتی ہے تو نیچے گر جاتے ہیں، جس کی دلیل بہتر ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتا ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ دلیل ہے، ہم عرش تم کو دیے ہیں، یہ دلیل ہے، اس کو تھامو، دنیا میں عزت ملے گی، کہیں ناکام نہیں ہوگی اس دلیل کی بنیاد پر۔ اور یہ کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ایک کھلا ہوا نور ہے جو ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اسی صفت ربوبیت سے جوڑ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ
قد جاءکم الحق من ربکم، اے انسانوں تمہارے رب کی طرف سے، تم کو چاہنے والے رب کی طرف سے، تمہارے ضرورتوں کو پورے کرنے والے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، یہ حق ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اب جو کوئی ہدایت حاصل کرے اس کے اپنے ہی لیے بہتر ہے وہ ہدایت۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اب جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی اسی کے لیے ہے۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، نبی کہہ رہے ہیں کہ میں اب تمہاری طرف سے کوئی وکیل نہیں ہوں، اللہ کی کتاب آ گئی ہے، حق آ گیا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ حق، میں صحیح، لیکن تمہارے پاس جو بات ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا حق اور سچی بات ہے۔ یہ قرآن مجید کا تعارف اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے، کہیں کہہ رہا ہے کہ برہان ہے، کہیں کہہ رہا ہے کہ حق ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا اسی ربوبیت سے جوڑتے ہوئے وَقَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِّن رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو یہ بصیرت کی روشنی آ گئی، تم اندھے تھے، تم کو راستہ معلوم نہیں تھا، صحیح کیا تھا غلط کیا تھا تم کو معلوم نہیں تھا، یہ بصیرت کی روشنیاں میں ارض سے تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، یہ آ گئی تمہارے اپنے رب کی طرف سے آ گئی، کسی اور کی طرف سے نہیں، تمہارا خاص خیال رکھنے والے رب کی طرف سے یہ بصیرت کی روشنی آ گئی ہیں۔ اب جو کوئی آنکھوں سے کام لے گا یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور جو گمراہ ہوگا اندھا بنے گا اندھا پن اسی کے لیے برا ہے۔ میں کوئی تمہاری طرف سے حفاظت کرنے والا نہیں، آ گیا اللہ کی طرف سے بصائر من ربکم، یہ بصیرت کی روشنیاں، حق، برہان، معوذہ، یہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یہ قرآن مجید ہے جس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجکم من الظلمات الى النور بإذنہ ویہدیہم الى صراط مستقیم۔ لوگو تمہارے رب کی طرف سے آ گئی ہے ہدایت، آ گئی ہے۔ من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے رب کی طرف سے نور آ گیا ہے، یہ کتاب نور ہے، اسے اپناؤ گے تو تمہاری زندگی نورانی بنے گی، ساری دنیا تمہیں دیکھے گی کہ کیا بہترین شخصیت ہے یہ۔ کتاب مبین ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے۔ اب اس کے بعد اس کے ذریعے سے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ملیں گی اس کو۔ نمبر 1 سبل السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے راستے تک کھول دے گا، جو اس کی رضا کے لیے اس کی اتباع چاہتا ہے، اس قرآن مجید کی اتباع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سبل السلام، ساری دنیا بھٹکتی رہے گی لیکن اس کتاب پہ چلنے والے سلامتی کے راستوں پہ گامزن رہیں گے، مرنے تک سلامتی کے راستے پہ رہیں گے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اندھیروں سے وہ نور کی طرف لے کے آنے والی کتاب ہے یہ۔ انسانیت اندھیروں میں تھی، اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر رہی تھی، ایسے لوگوں پہ جب یہ قرآن نازل کیا گیا تو وہ بچوں کے محافظ بن گئے، قافلوں کو لوٹتے تھے، قتل عام کرتے تھے۔ ایسے لوگوں پہ جب قرآن نازل ہوا اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف آئے، ساری دنیا کے امام بن گئے، زانی دنیا کے امام بن گئے، ڈاکو دنیا کے امام بن گئے۔ یہ وہ کتاب ہے، ایسی تبدیلی لاتی ہے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آنے والی کتاب ہے۔ اور پھر وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ایک سیدھا راستہ جو اللہ کی طرف لے جانے والا ہے، ایک سیدھا راستہ جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے، اس راستے کی طرف یہ ہدایت کرنے والی کتاب ہے۔ دنیا میں
50 हज़ारों रास्ते आपको मिलेंगे, हर रास्ता कहता है कि सही है मेरी तरफ आओ, लेकिन जो सही रास्ता अगर कोई है तो ये कुरान मजीद तुमको हिदायत करती है। ये तारुफ अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद का अपने कुरान के औराफ में देता है, तुम्हारे रब की तरफ से, बेइंतहा चाहने वाले रब की तरफ से। ये तुम पे जुल्म नहीं है, इसमें रहमत छुपी हुई है, इसमें फजल छुपा हुआ है कि तुमको कुरान मजीद मिली है। और तुम इतने नालायक हो गए, इसको खोल के पढ़ना तक नहीं गवारा करते, जिंदगियां इसे दूर कर दी हो इस कुरान मजीद से, न इसकी तिलावत करते हो, न इसको समझने की कोशिश करते हो। आज इसकी वजह से तुम दुनिया में महकूम हो गए, तिनकों की हैसियत नहीं है तुम्हारी, कहीं भी तुम्हारी तिनके से ज्यादा अहमियत नहीं है। 57 ममालिक तुम्हारे हैं, एक नहीं दो नहीं 57 ममालिक, और जिन 57 ममालिक के अंदर इतना पेट्रोल है और इतनी मादनियत है कि दुनिया दंग है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम 57 ममालिक रखते हुए दुनिया में गुलामों की तरह जिंदगी गुजारे, इसलिए कि तुमने अपने रब के इस कलाम से दूरी इख्तियार कर ली है, उसके बुरहान को तरफ देखा नहीं है, उसकी नसीहत को अपनाने की कोशिश नहीं की है, उसके हक को दीवार पे मार दिया है, मनमानी जिंदगी तुमने गुजार दी है। ये समझ रहे हो कि थोड़ा सा खाना मिल जाए, बेहतर जिंदगी मिल जाए और थोड़ी गाड़ी मिल जाए तो यही कामयाब है? नहीं, बेइज्जती है, बेइज्जती है। हम समझते हैं कि हमारे पास डॉक्टर हैं, हमारे पास इंजीनियर हैं, हमारे पास खुशहाल लोग हैं। खुशहाली वगैरह इज्जत की नहीं होती। जब कौमों के लेवल पे जब कौमों को तोला जाता है तो वहाँ पे कौन इज्जत वाला है कौन जिल्लत वाला है ये पता चलता है। तो मैंने कुछ दिन पहले एक मिसाल दी थी, जेल खाने में, जेल में एक कैंटीन है और उस कैंटीन में चिकन 65 मिलता है। आप पसंद करेंगे कि जेल जाना, वहाँ पे चिकन 65 मिलता है? कोई पसंद करता है? एक कैदी को चिकन 65 मिलता है और आप जब दावत में जाते हैं तो वहाँ भी चिकन 65 मिलता है। तो खुशहाली जेल में भी मिलेगी खाने के लिए, ये खुशहाली जो खाने की है मेरी, ये गुलामी में भी मिलेगी। डॉक्टर को भी मिले, डॉक्टर भी रहेगा लेकिन गुलाम रहेगा, इंजीनियर भी रहेगा गुलाम रहेगा, ताजिर रहेगा गुलाम रहेगा। जैसे कैदी को चिकन 65 वहाँ पे मिलता है, बिरयानी मिलती है खाने के लिए कैद खाने में, कोई पसंद करेगा? ऐसे ही मुसलमानों की खुशहाली है, गुलामी में ये खुशहाली लेकर क्या करें? भूख रहे, पहनने के कपड़े ना हो, उस वक्त आदमी की साख जमी रहे, वो इज्जत होती है। मुसलमान चीन के इलाके में जाके हमला किए, चीन का बादशाह हाथ जोड़ दिया, साहब हमको छोड़ दो, हर साल मैं आपको इतना बाज दे देता हूँ, आपका हम मुकाबला नहीं कर सकते, चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। तो लोगों ने उस वक्त वहाँ के सिपह सालार ने कहा ठीक है कितना बाज देते हो, एग्रीमेंट हो गया, हर साल आना, ये बाज लेके जाना। कई साल तक मुसलमान गए जाते और बिल्कुल शान के साथ अपने नेज़ों को उसके खालिनों पे मारते हुए जाते हुए, अल्लाह बाज निकाल, बाज बड़ी इज्जत से रखता, बाज निकाल के दे देता, वे ले जाए। कई सालों के बाद एक दिन एक वफद गया मुसलमानों की तरफ से कि बाज लाओ, जा, नहीं देता जा, नहीं देता, अरे नहीं देता, नहीं देता, जाओ जाके अपने बादशाह से कह दे कि आ जंग लड़ने के लिए मैं तैयार हूं, जवाब दूंगा। अरे ये क्यों तब्दीली, आखिर हुआ क्या, ऐसी क्या वजह है कि आप पहले भी देते थे बाज और आज भी देते थे? मैं इज्जत और जिल्लत बताने के लिए मिसाल दे रहा हूं। जब वो जाते थे तो कांपता था, अब हाल यह है कि जा भेज, मैं तैयार हूं जंग करने के लिए।
باج نہیں دوں گا۔ بتائیے وجہ کیا ہے؟ کم سے کم میں اپنے بادشاہ سے جا کے بولوں اس وجہ سے۔ بولے تم سے پہلے جو لوگ آتے تھے ان کے چہروں پہ جھریاں ہوتی تھی، ان کا لباس گرد آلود ہوتا تھا، وہ جب ہمارے پاس آتے تھے تو ہم پر خوف طاری ہو جاتا تھا، ہم پہ رعب طاری ہو جاتا تھا، ہماری پوری سلطنت کانپتی تھی۔ اب ہم جلدی سے باج نکال کے دے دیتے ہیں۔ اب تم آئے ہو، ریشم کے کپڑے پہنے ہو، گال چکنے چکنے لال لال ہیں، کھا پی کے ہو، اب وہ خوف ہم پہ طاری نہیں ہو رہا، جاؤ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، اب ہم آپ سے خوف نہیں کھائیں گے۔ وہ لباس چیتھڑے پہنے ہوئے، گرد و غبار لیے ہوئے، دنیا کانپتی تھی، یہ عزت ہے۔ چہرے موٹے موٹے، کھانے کے لیے سب کچھ، ریشم کا لباس، یہ غلامی ہے۔ آج اس لیے کہ قرآن چھوڑ دی ہے۔ حضرت گرامی سب سے پہلے قرآن کا جو حق ہے اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا۔ تلاوت مسلمانوں کا قرآن سے تعلق جیسے 3 وقت کھانا کھانا ہے، ویسے ہی قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن روح کی غذا ہے، اور جب جسم کو غذا نہیں ملتی تو جسم کمزور ہو جاتا ہے، جب روح کو غذا نہ ملی تو روح کمزور ہو جاتی ہے، جب روح کمزور ہوتی ہے تو یہ جسم زندہ لاش بن جاتا ہے، جب روح مضبوط ہوتی ہے تو جسم اچھا رہتا ہے، اب روح کمزور ہوتی ہے تو لاش بن جاتا ہے۔ آج ہمارے جسم جو چل پھر رہے ہیں یہ زندہ جسم نہیں بلکہ لاشیں ہیں، اس لیے کہ جسم میں جو روح ہے انتہائی کمزور ہے، اس لیے کہ ہم اس کو وہ غذا ہی نہیں دے رہے۔ کہاں دے رہے ہیں غذا؟ کئی مہینے کئی دن گزر جاتے کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھتے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو اس کتاب، جو لوگ کتاب کے وارث بنے، آتیناہم الکتاب، ان کا ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ، اسے پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتی، اس کا حق ادا کرتے ہیں، تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ ایک مقام پر تو اللہ تعالیٰ نے ہم کئی نوجوان بھی بولتے بزنس بہت اچھا رہتا ہے، یہ بزنس کہتے کامیاب، آج بزنس، کل جو ہے کار، پرسوں مرسیڈیز، پرسوں BMW، پھر سب پلین، یہ ایسا تصور رہتا بزنس کا۔ ہر آدمی بولتا کیسا بزنس ہونا ہے، کامیاب بزنس۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں، میں آپ کو ایک کامیاب تجارت جس میں گھاٹا نہیں ہے بولوں۔ کبھی کوئی تجارت، آپ ہندوستان کا کامیاب جو تاجر ہے، امبانی صاحب، ان سے بھی جا کے پوچھئے، تجارت کوئی بھی کرے گھاٹا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی تجارت میں بتا رہا ہوں جس میں گھاٹا نہیں ہے، اور اس میں 3 انویسٹمنٹ ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، پہلا انویسٹمنٹ، ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اقاموا الصلاۃ، اور نماز پڑھتے ہیں ہمیشہ 5 وقت، صرف رمضان نہیں، پوری زندگی میں ہر روز 5 وقت۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اس میں سے چھپے اور کھلے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں گھاٹا نہیں ہے، نو لاس، ایسی تجارت ہے یہ۔ نہ قرآن، اس میں کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت، نماز، اور اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرنا، چھپے ہوئے کھلے، یہ 3 آئٹم ہے آپ کی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم ایسے تاجر ہو، ہمارے آسمانوں میں تمہارا استقبال کیا جائے گا کہ کامیاب تاجر ہیں، ان کو کبھی لاس نہیں ہوگا۔ فرشتے دیکھیں گے کہ واہ کیا کامیاب تاجر ہیں۔ دنیا والے تو امبانی اڈانی کو کامیاب تاجر بیان کریں گے، لیکن آسمانوں میں جو کامیاب تاجر کے بارے میں لکھا جائے گا کہ دیکھو یہ ہے
جو ہمیشہ قرآن پڑھ رہا ہے، ہمیشہ نماز پڑھ رہا ہے، صبح شام اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کر رہا ہے، یہ کامیاب تاجر ہے۔ اسے جنتوں کو سجاؤ، اس کے لیے بہترین سے بہترین جنتوں کو سجاؤ۔ جنتوں کو سجایا جاتا ہے۔ یہ ہے، یہ ربط ہونا چاہیے تلاوت کا۔ تلاوت کا حق کیسے ادا کرتے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک واقعہ اس سے پہلے بتایا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مہمان آئے۔ مہمان باہر بازو کمرے میں تھے، چھوٹے گھر رہتے تھے، گھر میں تھے، ایک باہر کے کمرے میں مہمان کو دے دیے، آپ آرام فرمائیے۔ وہ مہمان حضرت ابو ہریرہ کی رات کا واقعہ بیان فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ جب عشاء ہو گئی، ہم پہنچے، میں اپنے بستر پہ لیٹ گیا، تھوڑی ہی دیر کے بعد ابو ہریرہ کے قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی رہی۔ ابو ہریرہ قرآن پڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ تھک گئے، تھوڑا سا نیند کا غلبہ ہو گیا ان پر۔ انہوں نے اپنی بیوی کو اٹھایا کہ اٹھو، میں ذرا تھک گیا ہوں، میں سونا چاہتا ہوں، تم اٹھو اور قرآن پڑھو۔ بیوی اٹھی اور قرآن پڑھنا شروع کی۔ بیوی قرآن پڑھتی گئی یہاں تک کہ پڑھتے تھک گئی، اور انہوں نے اپنے غلام کو اٹھایا، دیکھو میں تھک گئی ہوں، سو رہی ہوں، تم اٹھو اور قرآن پڑھو۔ اور غلام اٹھا، وضو بنایا اور قرآن کی تلاوت پڑھتا گیا یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ یتلونہ حق تلاوتی، ایک گھر پورا رات بھر قرآن سے گونج رہا ہے۔ اس کی دیواریں قیامت میں اللہ کے سامنے جواب دیں گی کہ یہ پوری دیواریں قرآن سے ٹکراتی رہی رات بھر۔ یہ ہوتا ہے قرآن سے کہ حق تلاوت کا حق ادا کرنا۔ اور ہماری راتوں کا بات بتاؤں، مول صاحب 11 بجے تک سیل فون میں مصروف ہے، کل صبح نوکری کو جانا ہے یا دکان کھولنا ہے، میں سو جا رہا ہوں، بیگم فون بند کر کے رکھتی۔ بیگم 2 بجے تک فون پر رہتے، جیسے کہ صبح اٹھ کے کھانا وانا پکا کے پھر سونے کا موقع ملتا۔ 2 بجے تک بہرحال وہ فون میں مصروف رہتے۔ صاحبزادی صبح تک فون میں مصروف رہتے، پوری رات۔ یہ ہماری راتیں ہیں۔ وہ بھی قرآن کے وارث تھے، ہم بھی قرآن کے وارث ہیں۔ یہ ہر گھر کی داستان بتا رہا ہوں، ہر گھر کی داستان۔ جو ذمہ دار ہے، کل کی ذمہ داری کا احساس ہے، وہ 11 بجے تک سیل فون پہ مصروف، اس کی بیوی 2 بجے تک سیل فون پہ مصروف، اور بچے رات بھر سیل فون پہ مصروف۔ یہ کیا گھر، لعنتیں ہیں گھروں پر، اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ ایک ایسی نسل وجود میں آ گئی ہے جو رات میں سو رہی نہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ناکٹرنل، نگاہ خفاش یعنی وہ جو چمڑے کی چڑی ہوتی ہے رات میں نہیں سوتی، اس کی نگاہ کو خفاش کہتے ہیں، چمڑے کی چڑی کو۔ اس کے آنکھ بند نہیں ہوتا رات میں۔ علامہ اقبال نے ایک مقام پہ کہا، نگاہ خفاش رات بھر جاگنے والے ہیں۔ تو اسے ہے ہم لوگ رات بھر جاگ رہے ہیں۔ ابھی رمضان آیا تو مجھے بڑا اطمینان ہو گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا میں سو گئے تو جو ہے کبھی تھک کے بہت سو گئے تو ایسے وقت پہ ہوشیار آتی، سہرن ہو رہا، جلدی ایک آدھ نوالا، آدھی روٹی کھا لی، پانی پی لیا، ایسا کبھی ہوتا تھا 1-2 دفعہ۔ اب بچے رات بھر جاگ رہے ہیں، اطمینان ہے، چلو اٹھائے تھے بچے ٹائم پہ۔ عورتیں تو بالکل رات، بچیاں، بہویں، بیٹیاں رات بھر جاگ رہے ہیں۔ رمضان کے لیے تو اچھا ہے، لیکن اپنا آخرت سوال ہو گیا۔ قرآن پڑھو،
قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود کے بارے میں بہت ساری بری باتیں بتائیں کہ اتنے گندے لوگ ہیں، اتنے بیکار قسم کے لوگ ہیں، لیکن اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں. وہ لیس سوا، پورے برابر نہیں ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ. یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں سے وہ لوگ ہیں جو راتوں کو قرآن پڑھتے ہیں، رمضان میں نہیں، عام راتوں میں قرآن پڑھتے ہیں اور سجدوں میں رہتے ہیں. اتنے گندے یہودی ہیں، لیکن ان میں سے یہ بہتر انسان یہ ہے، اس کی فرسٹ کوالٹی اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن رات میں پڑھتے ہیں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت رات میں کرتے ہیں. تلاوت چھوڑنے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تلاوت چھوڑنے کا جو اثر ہوتا ہے، زندگی میں وحشت آ جاتی ہے، زندگی سے سکون غائب ہو جاتا ہے، زندگی سے سکون ہی غائب. ہمیشہ بے چینی، وحشت، دہشت، گھر میں پوری وحشت ہی رہتی، جدھر دیکھو وحشت ہی دکھائی دیتی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایمان والے اطمینان قلب پاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، قرآن کے پڑھنے سے اپنے دل کو اطمینان پہنچاتے ہیں. اور بتاؤ، دنیا میں کوئی اور راستہ ہے دل کو اطمینان پہنچانے کا؟ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں. تم اتنی ترقی کر لیے دنیا میں، ایک راستہ بتاؤ جس سے تم کو دل کا اطمینان ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا ذکر کے ہٹ کے کسی اور طریقے سے انسان کو اطمینان قلب ملے گا؟ قرآن رکھ دیے، اطمینان قلب غائب ہو گیا. تھوڑی سی بات پہ بی آؤٹ، جھگڑے گھر میں، باپ بیٹے سے متنفر، بیٹا باپ سے متنفر، بیٹا ماں سے دور، ماں بیٹے سے دور. سوچیے یہ کیوں ہو رہا؟ ایک دفعہ سوچیے، ارے یارو قرآن نہیں پڑھ رہے ہم لوگ اس لیے ہو رہا. ہر باپ سے پوچھیے بیٹے کے بارے میں، اس کے پاس اتنی شکایتیں ہیں. ہر بیٹے سے پوچھیے باپ کے بارے میں اتنی شکایتیں. ارے باپ قرآن پڑھا، ارے بیٹے قرآن پڑھا، تیرے دل میں، تیری زندگی میں سکون نہیں ہے. یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ آدمی کی زندگی کا سکون ختم ہو گیا. تیرے پاس بہت کچھ ہوگا، اے سی میں سو رہا ہوگا، کاروں میں گھوم رہا ہوگا، تیرے پاس سکون نہیں. اور جو عظیم وجہ ہے، طریقہ ہے جو سکون کو پانے کا، وہ اللہ کے کلام کی تلاوت ہے. دوسرا سب سے بڑا نقصان قرآن کی غفلت کا، تلاوت سے جو غفلت ہے اس کا یہ ہے کہ آدمی کا دل ویران ہو جاتا ہے. آج ہمارے پوروں کے دل ویران، کسی کے دل میں زندگی نہیں، پورے دل ویران ہے، زنگالود ہے. جو دل زنگالود ہے وہ دل نہ صحیح سوچ سکتا ہے نہ صحیح کام کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ویسے ہی دل کو زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، لوہے کی زنگ کو تو ہم نکال سکتے ہیں، جانتے ہیں، اس کو گرم کر کے تھوڑا جو ہے ٹھیک ٹھاک کر کے اس کو ٹھنڈا کر لے تو زنگ دور ہو جاتا ہے، یہ دل کا زنگ کیسے دور کرنا اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کی تلاوت اور موت کی یاد، یہ دونوں سے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے. آج دادا کا دل زنگالود، بیٹے کا دل زنگالود، پوتے کا دل زنگالود. وجہ قرآن پڑھائی نہیں جا رہی گھر میں، نہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، نہ بڑے پڑھ رہے ہیں نہ بچے پڑھ رہے ہیں، پورے کے پورے قرآن نہیں پڑھ رہے.
قرآن ایسے ہی روز پڑھنا ہے جیسے روز ہم کھانا کھاتے ہیں. اگر یہ قرآن کو چھوڑ دیں گے تو ہماری زندگیاں ویران ہو جائیں گی، ایسی وحشت آ جائے گی، ایسی بے قلی ہو جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کو دور ہونے کی وجہ سے بچے ایسی نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، ایسی نفسیاتی بیماریاں کہ ڈاکٹرز پریشان ہیں کہ ایسی نفسیاتی بیماری کیسے آ گئی. ڈپریشن کا شکار، ایک مسلمان ڈپریشن کا شکار ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انتھنکیبل. قرآن کا وارث ڈپریشن کا شکار ہو یہ ہو نہیں سکتا. ڈاکٹر مجید خان صاحب سے اللہ غنی رحمت کرے، حیدرآباد کے ہندوستان کے بہت بڑے سائیکیٹرسٹ تھے. ایک نوجوان ان کے پاس گیا، آپ کو رات میں نیند نہیں آ رہی، دہشت وحشت ہو رہی، ڈپریشن کا شکار ہوں. انہوں نے غور سے اوپر سے اسے دیکھے، جا روز پارا قرآن پڑھ، نہ دوا دیے نہ پیتی، قرآن پڑھ. جوانی میں ڈپریشن، وہ بھی قرآن کا وارث ہو کے ڈپریشن. آپ کسی بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کے دیکھو، لائن لگی ہوئی. حیدرآباد میں سب سے مشکل اپوائنٹمنٹ سائیکیٹرسٹ کا ہے اس وقت. ہارٹ کے ڈاکٹر کا نہیں ہے، کڈنی کے ڈاکٹر کا نہیں ہے، سب سے مشکل سائیکیٹرسٹ کا ہے. اس لائن لگی ہوئی وہاں پہ، اور اس میں مسلمان ہیں، برقعے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ قرآن دیا. پڑھو، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، پڑھو قرآن. قرآن کا تم کو جو ہے وارث بنایا گیا ہے، تم اسے اطمینان حاصل. حضرت گرامی، میں جلدی جلدی بات آگے بڑھتا ہوں. دوسرا جو ہے اس پہ تدبر کرنا، غور و فکر کرنا. قرآن پڑھنا، اس پہ تدبر کرنا، غور و فکر کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نزول کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ اس کو کیا کرنا ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے نبی، یہ مبارک کتاب ہے. کیوں نازل کی؟ لیدبروا آیاتہ، اس کی آیتوں پہ غور و فکر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور دانشمند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ کتاب تدبر کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک عجیب انداز میں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. ارے تم اس قرآن پہ تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دل کو تالا لگا ہوا ہے کیا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قفل لگا ہوا ہے اتنا بڑا کہ قرآن پہ غور نہیں کر رہے، کہ دل مرا ہوا ہے تمہارا کہ قرآن پہ غور نہیں کرتے. تو قرآن کا دوسرا یہ ہے کہ اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. جب تک مسلمان قرآن پہ غور و فکر کرتے رہے، علم کے امام رہے، ساری دنیا علم کے لیے ان کی طرف دیکھتی. آج قرآن پہ غور و فکر ختم ہو گیا، اللہ کی دوسری آیتوں پہ غور و فکر ختم ہو گیا. پڑھ لیے، ایک نوکری مل گئی، شادی کر لیے، زندگی گزارے، غلامی میں زندگی ختم. مسلمانوں میں ریسرچ کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، اس لیے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ غور و فکر کرو، تحقیق کرو، جس بات کے لیے ابھارتا ہے قرآن مجید، وہی بات مسلمانوں میں جب ختم ہو گئی، مسلمان غلامی میں آ گئے. ان کو بس تھوڑا سا علم چاہیے نوکری کے لیے، ختم. آج مغرب ساری دنیا پہ کیوں چھایا ہوا ہے؟ اس کی لیبورٹریز 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں. غور و فکر، تدبر. اور ہمارے اسلاف سے انہوں نے سیکھا کہ غور و فکر کیسے کرنا ہے، اور ہم اس غور و فکر کو چھوڑ کر غلام بنتے ہیں. ہماری معراج یہ ہے کہ تھوڑا سا 5,000 ریال جاب مل گیا باہر، ہماری زندگی کی معراج. غلامی کے طوق میں ہم اپنی معراج دیکھتے ہیں. زندہ قومیں اپنے علم کو تحقیق کی منزل میں پہنچاتی ہیں.
آج آپ دیکھیں غزہ میں 30,000 32,000 تک آج ختم ہو گئے. کیوں؟ مسلمانوں کے پاس تجدید نہیں. وہاں سے جو پلین آ رہا ہے وہ پلین کے لیے اینٹی ایئر کرافٹ میزائل میکانزم ہی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس اس کو پلین کو مارنے کا. مارنا اڑا لے. کیوں؟ ریسرچ نہیں ہے آپ کے پاس. آج نہیں، صدیوں سے ختم ہو گیا ریسرچ. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جا رہی ہے. ہم صرف 2 کوڑی نوکری کے لیے اپنا علم حاصل کر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ نے کہا تھا کہ یہ قرآن مجید پہ تدبر کرنا ہے. قرآن مجید تدبر پہ ابھارتی ہے، ریسرچ پہ ابھارتی ہے، تحقیق پہ ابھارتی ہے. قرآن مجید سے ہم نے وہ تدبر کا ناطہ توڑ لیا تو ہمارے پاس ریسرچ کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. بیٹا ذرا اچھی نوکری کر لیتے، یہ اچھی شادی کرتے ہوئے ہماری ماں کی معراج. وہاں پہ میں دیکھا ایک کلپ آیا تھا، میرا دل ایسا مچل گیا دیکھ کے. رات کے 2 بجے گھر پہ کھٹکا مار رہا، جان جان. ارے رات کے 2 بجے آ کے بولا، جان یو ہیو بین ایوارڈیڈ نوبل پرائز. جان جان نوبل پرائز جو تو سائنس کا بہت بڑا پرائز ہوتا، ساری دنیا میں کا بہترین سائنسداں ہے تو اس کو نوبل پرائز دیتے. رات کے 2 بجے اٹھ کے، جان جان تم کو نوبل پرائز ڈکلیئر ہوا، جان اٹھو اٹھو. ہمارے بچے کیا کہتے ہیں، نیچے آ کے خالی مس کال دیتے، آ گیا تھے نیچے. رات کے 2 بجے وہاں تحقیق کہاں تک پہنچی. ساری دنیا میں اپنی تحقیق کو منوا رہا ہے وہ، اور ہم تحقیق میں اتنے پیچھے. کسی کے پاس تصور نہیں ہے تحقیق کا کہ جس کے ذریعے سے قوموں کو اٹھایا جائے. اور قرآن مجید کہتا ہے کہ پہلا تدبر یہ ہے، میرے آیتوں میں تدبر کرو. یہاں سے تم تحقیق کے راستے پہ ایسا اٹھو گے جیسے تمہارے اسلاف ساری دنیا میں چھا گئے. جب وہ لوگ قرآن پہ تحقیق کرتے تھے، دنیا کا بہترین ڈاکٹر مسلمان تھا، دنیا کا بہترین سائنٹسٹ مسلمان تھا. دنیا کو الجبرا دیا مسلمان نے، دنیا کو ایسے انسٹرومنٹ دیے، آج تک دنیا اسی کو پہ کر رہی ہے. تدبر، غور و فکر. لیدبروا آیاتہ، یہ قرآن مجید چاہتا ہے کہ اس کے آیتوں پہ غور و فکر کرو. تو قرآن کے غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے ہم ایسے ریسرچ سے دور ہو گئے کہ دنیا میں ہمارا کوئی مقام ہی نہیں ہے. تک کیا ہونا، ہاں ٹھیک ہے بیٹھ جا، رات بھر ہماری غلامی کر. رات میں کھول کے بیٹھے ہوئے دکان آفیساں، بچے جا رہے ہیں ان کی غلامی کر رہے ہیں امریکہ میں بیٹھے. اپنی نیند خراب، سب خراب، خالی ٹکٹی مار خالی مل رہے پیسے، غلامی. ارے آگے بڑھو یارو، ریسرچ میں پہنچو. ساری دنیا غلام بن جائے گی، ساری دنیا غلام بن جائے گی. ایک ڈاکٹر تھا، آپ جانتے ہوں گے، یہ بال ٹھاکرے، یہ ادھو ٹھاکرے کا باپ، انتہائی کمینت تھا، مسلمانوں کو ذرا پسند نہیں کرتا. لیکن اس کے پاس ایک مسلمان ڈاکٹر تھا جس کا نام پاریکر تھا، زاہد پاریکر کچھ نام تھا. وہ اتنا ماہر ڈاکٹر تھا، اس کی پوری فیملی کا ڈاکٹر تھا. اور اس کے بارے میں ایک آرٹیکل پڑھا، پوری فیملی، جبکہ بال ٹھاکرے مسلمانوں سے بے انتہا نفرت، ان سے خون ریزی کرنے والا، ان کے خلاف زہر اگلنے والا، زاہد پاریکر سے پوری فیملی مشورہ کرتی تھی ہر معاملے میں، ہر معاملے میں مشورہ کرتی تھی. مسلمان کیوں؟ تھنکنگ ڈاکٹر تھا، سوچنے سمجھنے والا تھا. یہاں تک کہ جب بال ٹھاکرے کا انتقال ہو گیا تو پوری فیملی ڈاکٹر پاریکر سے بولی، سر آپ ہی اعلان کرو، ہم نہیں کرتے. ڈاکٹر پاریکر پوری فیملی کی طرف سے اعلان کرا کہ بال ٹھاکرے کا انتقال ہوا ہے. ریسرچ کا یہ مقام ہوتا ہے، تحقیق کا یہ مقام ہوتا ہے. علم کی وہ منزل میں پہنچنا ہے مسلمانوں کو. قرآن اس منزل میں پہنچانا چاہتا ہے مسلمانوں کو. یہ صرف کوڑیاں جو 2-4 دنیا میں کماتے، کوئی اہمیت نہیں ہے.
اس منزل میں پہنچ جائیں جہاں پہ دنیا کے امام بن جائیں. یہ قرآن میں چاہتا ہے. حضرت گرامی اس کا ایک اور بات ہے کہ اس پہ عمل کرنا، قرآن پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. قرآن پہ اگر عمل نہیں کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن پہ پڑھائی اس لیے جاتا ہے کہ اس پہ عمل کرنے کے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ کو 6 مہینے میں پڑھا ہے. ارے ہمارے حافظ صاحب تو گھنٹے 2 گھنٹے میں پڑھ لیتے. حضرت عمر جیسا آدمی 6 مہینے لگا، ایسا کیسا بھائی؟ دوسرا حافظ بولا میں تو 15-20 منٹ میں پڑھ لیتا ہوں. میں اپنے حافظ ایسا، آپ 6 مہینے کیوں لگائے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ جو میں ایک آیت پڑھتا تھا تو اس آیت پہ عمل کرتا تھا، پھر دوسری آیت پڑھتا تھا. ایک آیت پڑھتا تھا، اس پہ عمل کرتا تھا، پھر دوسری آیت. اس کے پورے سورہ بقرہ پڑھنے میں 6 مہینے لگے. یہ پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے، عمل کرتے ہوئے پڑھنا. قرآن آیا ہی ہے عمل کے لیے. یہ ٹیٹے پڑھ لیے رکھ دیے. ایک صاحب بلدی میں 4 قرآن ختم کر دیا رمضان میں. بے شک اس کا ثواب ضرور ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ ثواب تو ملے، لیکن کیا مقصد یہ ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کا قائم ہونا ہے نا، اس پہ عمل کرنا ہے. تو حضرت گرامی اس پہ عمل نہیں کرنے کے جو نقصانات ہیں، اس کی عمل سے جو غفلت کے نقصان ہیں بڑے شدید ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ کہا کہ کچھ لوگ تھے قرآن میں کچھ حصے پہ عمل کرتے تھے، کچھ حصے پہ عمل نہیں کرتے. اب تو کچھ قریش نہیں کر رہے. قریش نہیں کر رہے تو ہمارا کیا حال ہوگا دیکھیے. وہ لوگوں کے بارے میں تھوڑے آدھے قرآن پہ عمل کرتے تھے، آدھے قرآن پہ عمل نہیں کرتے تھے. آدھی اللہ کی کتاب پہ عمل کرتے تھے، آدھی اللہ کی کتاب پہ نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تم کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لاتے اور ایک حصے پہ ایمان نہیں لاتے. ایک پہ عمل کرتے اور دوسرے پہ عمل نہیں کرتے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہونے والا ہے. فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. تم میرے کلام کو کچھ حصے پہ عمل کرتے، کچھ حصے پہ عمل نہیں کرتے. اب میں تمہیں دنیا میں ذلت کا عذاب دوں گا. وَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب ہے، اس لیے کہ میرے ایک کتاب کے حصے پہ عمل کرتے، دوسرے کو چھوڑ دیتے. آج ہماری ذلت کیوں ہے؟ آپ دیکھیں ذلت. گوبر میں ناک بن کر کے ڈوب رہا. ان پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جو ہے مسلمانوں کے خلاف قانون بنا. کیا ذلت ہے؟ یہ لیول کبھی ہماری اسلاف سوچ بھی نہیں سکے. گو موتر پی کے بیٹھ رہا وہاں پہ اور ہمارے خلاف قانون بنا رہا. یہ مقام کہاں پہنچے؟ کیوں؟ ہم قرآن پہ عمل ہی نہیں کر رہے. اب تھوڑے لوگ قرآن میں نماز کا ذکر ہے پڑھ لیتے بھائی، دوسرے حصے پہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے دنیا میں تو یہ رہیں گا، لیکن جب آخرت میں آئیں گے تو اس سے شدید عذاب ہوگا. عمل کرنا، قرآن پہ عمل کرنا. اور ایک اور مقام پہ فرمایا اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون. تمہارے اوپر اچانک عذاب آئے گا، تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس سے پہلے وہ عذاب آنے سے پہلے قرآن پہ عمل کرو. وہ رہتا تھا اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم. جو بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام تم پہ نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے، معلوم بھی نہیں ہوگا. عمل کی اس کی اتنی اہمیت ہے.
رحیم بھائی آگے بیٹھے تو مطلب ہے کہ ٹائم قریب ہے، ٹینشن ہمیں آگے ہیں، ہمیں 2 باتیں اور کہیں گے آپ سے. ذرا اہم ترین باتیں، ہماری غفلت میں سے غلامی میں آ گئے. ہاں ذرا بات کلیئر ہو گئی تو اچھا رہتا ہے. 1-2-4 منٹ بیٹھیے آپ سنیے. قرآن کی نزول کی رات ہے اور ہم اسی قرآن سے غفلت کر کے یہاں پہنچے ہیں، تو ذرا تھوڑا سا وہ غفلت دور ہو کے ہم آگے بڑھیں گے تو کیا ہوگا بتائیں. تیسری جو بات ہے، یہ قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا. یہ قرآن ہم کو اس لیے دیا اللہ تعالیٰ نے، خالی پڑھ کے رکھو نہیں. تم امام امت ہو، قیامت تک کوئی دوسرے امام نہیں ہے، کوئی دوسرے وارث نہیں ہے، اس کو تم لوگوں تک پہنچاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,25,000 صحابہ کے سامنے کہا کہ لوگو میں نے تم تک بات پہنچا دی. پورے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے بات پہنچا دی. ہاں چلو ٹھیک ہے، اب میری بات تم دوسروں تک پہنچا دو، جو حاضر نہیں ہے یہاں پہ ان تک میری بات پہنچا دو. اور ہر مسلمان کے کندھے پہ ذمہ داری ہے اللہ کے پیغام کو عام کرنا، یہ قرآن کے پیغام کو عام کرنا. قرآن کا پیغام اگر عام نہیں ہوا تو پھر آدمی کی، ایک مسلمان کو اللہ کے سامنے مجرم کی حیثیت سے پیش کیا جائے گا. یہ قرآن کا وارث ہو کے اس کے پیغام کو دوسروں تک نہیں پہنچائے. یہ رمضان قرآن کا مہینہ، بلکہ آج ہندو نہیں بول رہا، رمضان حلیم کا مہینہ بول رہا ہوں. حیدرآباد کے 80 کروڑ مسلمان ہندو رمضان کو حلیم کا مہینہ سمجھ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس میں قرآن نازل کیا ہم نے یہ پیغام نہیں دیا، ہم نے یہ پیغام دیا کہ حلیم کا مہینہ ہے. کئی غیر مسلم لوگ ارے حلیم کا مہینہ آ رہا نا، ہم کو بھی مزہ آتا. ارے قرآن جنتوں میں پہنچنے کا ہے، وہ ہم پیغام نہیں دے رہے. تو یہ پیغام نہیں دینے کے نقصانات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی گمبھیر بات قرآن مجید نے فرمائی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. آیت کہاں ختم ہو رہی؟ ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ میں کہا لعنت کرا خوش ہوں گے ہم؟ کہیں کے نہیں رہیں گے اللہ تعالیٰ اگر لعنت کرا تھا، کہیں کے نہیں. چیخیں نکلیں گی، کوئی مدد کے لیے نہیں آتا. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. لعنت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ مل کے لعنت کرتے ہیں. کس پہ؟ ان الذین یکتمون، جو لوگ چھپاتے ہیں وہ بینات جو ہم نے کتاب میں لوگوں کے لیے نازل کی ہیں. ہدایت اور بینات کتاب میں لوگوں کے لیے نازل کی ہیں، اس کو لوگوں سے چھپاتے ہیں. ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت کرنے والوں کی لعنت. پورے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو زندگی گزر گئی، اس کی ایک آیت کسی تک پہنچائے. یہ آیت کی زد میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے ذرا سوچیے. آیت تو غلط نہیں ہو سکتی نا. اللہ میں ایسے بول دیا ہوں گا، ایسا فرینڈ شپ میں بولے وہ تب ہی نہیں تھی، ایسا تھوڑی ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کبھی پوری زندگی میں کالج میں دوستاں ہیں، محلے میں لوگ ہیں، کبھی ایک آیت پہنچائے تو اللہ نے کلیئر کٹ کر کہہ دیا اولئک یلعنہم اللہ. اس لیے ان الذین یکتمون چھپایا تو اس کتاب کا وارث ہے، اللہ کے نبی کا امتی ہے. اللہ کے نبی نے تیرے کاندھے پہ ذمہ داری ڈالی ہے، تو نے چھپایا، بس دنیا ہی میں مست مگن رہا. لعنت. اب دیکھو کیا لعنت میں پوری زندگی گزر رہی ہے. لعنت. ہنسی کے خوشی کے ماحول میں بھی مزہ نہیں آ رہا، خوشی کے ماحول میں بھی مزہ نہیں آ رہا. ایسی حالت. تو بہتر ہے کہ ہم اس کو سمجھیں
کہ قرآن مجید کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری میں سے اہم ترین ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری ہم جب نہیں نبھا رہے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی ابتدا میں کہا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، دیکھو یہ کتاب لے کے وہ قوم کو ڈراؤ جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے۔ باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تو بچے سرکش ہو جاتے۔ بچے کیسے بنتے؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ ایسے بنتے جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے، مارتے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرانا شروع کیا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ختموں میں آ گیا، اسلام قبول کیا۔ ولید کا بیٹا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ پورے کافروں کے بچے، اگلی نسل پوری دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ یہ اللہ کی کتاب کی طرف بلانے کے اثرات ہوتے ہیں۔ آج کتنے حالات ہندوستان کے ہیں، ذرا غور کرو۔ اسے گزشتہ 300 سال سے ہندوستان میں قرآن سے ڈرایا نہیں گیا۔ جو اولاد پیدا ہوئی آج ٹھہر گئی مسلمانوں کے خلاف، نماز نہیں پڑھنا، اذان نہیں ہونا، تم گوشت نہیں کھانا، میدان میں نماز پڑھتے احتجاج۔ اچھا تمہاری تھیلی میں گوشت ہے، مارو، ختم کرو۔ گزشتہ 300 سال سے ڈرائے نہیں گئے، ان کے بچے پیدا ہو گئے۔ ایسا قرآن کہتا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، یہ غافل اس لیے ہوئے کہ ان کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے۔ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اور اتنے متکبر ہو گئے کہ ان کی سینے اور ان کی گردنیں اکڑی بھی ہیں، اتنے مغرور ہو گئے ہیں یہ اپنے کفر میں ہیں۔ تو قرآن کی طرف بلانا انتہائی ضروری ہے۔ اب اپنی تقریر کے آخری منزل میں اس قرآن کا ایک اور اہم ترین حق ہے کہ اس کو نافذ کرنا۔ معاشرے میں نا یہ تصور ہی نہیں ہے، ہاں پڑھ لیے نا قرآن، ارے اللہ کے نبی کیا کیے؟ قرآن کو نافذ کیے، قرآن کو نافذ کیے اور قرآن کے مطابق اسلامی معاشرے کو چلائے۔ نافذ کرنا یہ قرآن کا حق ہے، اس کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل علیکم من ربکم۔ اہل کتاب سے کہا کہ نبی کہہ دیجئے، اہل کتاب سے کوئی بات ہی نہیں مانتی، کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی، بولے اللہ تعالیٰ لستم علی شیء کا مطلب ہوتے ہی نہیں کی بھی۔ کب تک نہیں ہوتا؟ اللہ کی طرف سے جب تک کہ تم تورات، انجیل اور وہ کتابیں جو اللہ کی طرف سے اسے نافذ نہ کرو، قائم نہ کرو۔ تقیم التوراۃ، تورات کو قائم کرو، والانجیل، انجیل کو قائم کرو، اور وہ کتابیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں یعنی قرآن مجید، اس کو قائم کرو جب تک بات نہیں بنتی۔ اللہ نے کہا کہ میری طرف سے بات بنتی نہیں۔ لستم علی شیء کا مطلب بات بنتی نہیں۔ ہمارے پاس قرآن کا تصور اقامت کا ہے ہی نہیں، اسے قائم کرنا ہے۔ کئی لوگ بول رہے ہیں کیا بول رہے ہو صاحب، ایسا بول رہے ہیں نہیں، قرآن مجید کہہ رہا ہے اللہ کے رسول اس کو قائم کیے ہیں، اس کے قانون کو نافذ کیے ہیں، اس کی معاشرت کو نافذ کیے ہیں، اس کی ہر چیز کو اللہ کے نبی نے نافذ کیا ہے۔ یہ آیت سے تھوڑی پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ کتابیں نازل ہوں گی تو میری رحمتیں کیسی برسیں گی، انیمیجنیبل رحمتیں برسیں گی۔ آج ساری دنیا میں پریشانی ہے، ہر طرف انفلیشن، نوجوان پریشان، کتنے نوجوان بے روزگار، یہ وہ سب کیوں؟ اللہ کی کتاب خالی پڑھ کے رکھتے رہے، اس کو قائم نہیں کر رہے۔ اللہ کی کتاب قائم ہوتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔
اگر کاش کہ یہ لوگ تورات، انجیل اور ان کتابوں کو قائم کیے ہوتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اللہ کی رحمت آسمان سے برستی، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، زمین خزانے اگلتی، اوپر سے نیچے سے خوشحالی۔ کیوں؟ قرآن کو حافظ، قرآن کو قائم کرنا ہے، اللہ کی کتاب قائم ہونے کے لیے۔ اللہ کی کتاب جزدان میں رکھ کے اوپر رکھ دی جائے اور دیگر انسانوں کی کتابیں زمین میں قائم ہو، مسلمانوں کے لیے تف ہے، زندگی تف۔ ایک بات بتا دوں، میرے والد کی کتاب ہے، سمجھے، میرے والد کی کتاب ہے، اس کو کوئی پلٹ کے نہیں دیکھ رہا۔ بس میرے ایک دوست کے والد کی کتاب ہے، وہ نافذ ہے، اس کی عزت بڑی ہوئی ہے، تو دوست کی کتاب قائم ہے، چل رہی یونیورسٹیز میں، کالجز میں دوست کے باپ کی کتاب چل رہی، میرے باپ لکھنے میں خاموش بیٹھے۔ عزت کس کی ہے؟ کیا میں اپنے باپ کا سچا بیٹا ہوں؟ میں کوشش کیوں نہیں کر رہا اس کو قائم کرنے کی؟ آج اللہ کی کتاب جزدانوں میں رکھی ہوئی ہے اور ہمارے تصور میں نہیں ہے کہ کتاب قائم ہونا ہے، اس کے مطابق معاشرہ چلنا ہے، اور اللہ مطالبہ کرتا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یہ ہم نہیں کرنا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ کرو گے تو آسمان اور زمین سے خوشحالی کے دروازے ہم کھول دیتے ہیں۔ آپ نے آج مسلمان بچے کتنے پریشان ہیں، سوچیے، نوکریوں کے لیے پریشان، 30 32 32 سال کے ڈانٹ کے، ہاں نوکری ہے نہ کچھ ہے، شادی بھی میاں نہیں بھی، ایک امی ہو رہے ہیں نہیں کر رہے، ہو رہے ایک نہیں کرے، نوکری نہیں، تیرے کچھ پالنا مشکل ہے تو تیری بیوی آئے تو اور مشکل ہے۔ یہ اہم ترین وجہ ہے، ہمارے جو بچوں کی شادیاں 32 سال تک رک رہی ہیں، وجہ یہی ہے۔ پڑھ لیا، اچھا بی ای کرنے کے بعد نوکری نہیں ملی تو ایم ٹیک کرنے رہے، ایم ٹیک کے بعد وہی حال ہے۔ ایم ٹیک کرنے ہمارے زمانے میں بی ای بولے تو لوگ بھاگ کے آتے تھے، ایم ٹیک بولے تو اس کو سر پہ بٹھا لیتے۔ آج ایم ٹیک ذرا بازو ہوانے دے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب کو ہم، اللہ کی کتاب کے مجرم ہیں ہم، اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اگر ہمارے ساتھ ہو جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے۔ تو حضرت گرامی، میں نے آپ کے سامنے جو آج باتیں رکھی ذرا اس پہ غور کیجیے، ایسا نہیں کہ خالی ہم بول دیے آپ سن لیے، میں نے قرآنی آیتوں سے اس کی وضاحت کر دی۔ ایک تو ہم تلاوت کا حق ادا نہیں کر رہے، دوسرا اس پہ غور و فکر نہیں کر رہے، تیسرا ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے، چوتھا اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا نہیں رہے ہیں، پانچواں اس کو قائم کرنے کی کوششوں میں کوئی حق ادا نہیں کرے، کوئی کوشش ہی، حق تو چھوڑیے تصور ہی نہیں قائم کرنے۔ کہ مسلمان ہیں وہاں پہ آئیں گے، حضرت عمر فاروق اور صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق قرآن کو قائم کر کے اللہ کے پاس پہنچیں گے، اسی قرآن کی امت، اور ہم اسی قرآن کی امت پیچھے لے کے سلطان کالے لال لگے قرآن کے بارے میں تصور نہیں کہ قائم کرنا ہے۔ اللہ کیا خوش ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔